السلام علیکم۔ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر کرونا کی ایک نئی لہر دوبارہ سے شروع ہوئی ہے۔ ویسٹ میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ بہت سارے ملکوں میں لاک ڈاؤن دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی کرونا کی صورتحال کچھ تسلی بخش نہیں ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں بھی کرونا کے کیس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اور دیکھیے، یاد رکھیے کہ کرونا کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے صورتحال بہت بہتر تھی، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کرونا مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، اور پوری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے جو WHO کی انسٹرکشن ہے کہ کرونا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور بھی موجود ہے۔ چونکہ پاکستان میں حالیہ دنوں کے اندر اسکول کھلے، کالجز کھلے، شادی ہال کھلے، اور لوگوں نے فریلی ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع کر دیا، غالباً اس کی وجہ سے یا ویسے ہی جو کرونا کا اپنا ایک سائیکل تھا اس کی وجہ سے کرونا کے نئے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے شہر بہاولپور میں ہمارے بہت ہی عزیز دوست پروفیسر فیاض صاحب، جو پروفیسر میڈیسن کے پروفیسر تھے، وہ بیچارے کرونا سے اپنی جان کی بازی یعنی ہار گئے اور شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے اور بھی روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز آ رہے ہیں۔ لہٰذا میں جو اس مختصر سے پیغام میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گو ہمارے ملک میں یہ پالیسی ہے کہ ہم نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کرنا اور ایک طرح کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ہر فرد کی ایک انفرادی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ہے کہ جو بیسک جو اس کے اصول ہیں، SOPs ہیں، ان پر مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں اور جب بھی کسی پوٹینشیل کراؤڈڈ اسپیس میں جائیں تو ماسک لے کر رکھیں۔ یہ ماسک بہت ضروری ہے۔ یہ ماسک جو کہ N95 ماسک کہلاتا ہے، یا جو دوسرا جو سرجیکل ماسک ہوتا ہے جو کاغذ کا بنا ہوتا ہے، یا جو کپڑے کی 2-3 لہروں کے ساتھ بازار میں ملتے ہیں ماسک، تو ماسک کے بغیر جو یعنی رش والی جگہ ہے وہاں بالکل نہ جایا جائے۔ جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں ان کو سختی سے ہدایت کی جائے کہ وہ ماسک پہن کر جائیں۔ اسی طرح بازاروں میں غیر ضروری طور پہ مت جائیے۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ آن لائن گھر کا سودا سیلف منگوا سکتے ہیں تو آن لائن منگوائیے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ جائیے اور جا کر سودا خرید لائیے۔ غیر ضروری طور پر بار بار بازار میں مت جائیے۔ اسی طریقے سے جو شادی ہال ہیں یا جو اور فنکشن اور تقاریب ہیں، اس کے اندر بھی جو SOPs ہیں، جس میں 6 فٹ کا کم از کم فاصلہ ایک دوسرے شخص سے رکھنا، اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہم جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب پر ہی فرض ہے مسجد میں نماز پڑھنا، تو مسجدوں میں بھی تمام مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسجد کے امام حضرات ہیں انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہے کہ مسجد میں نشان لگے ہوئے ہیں جس میں ہر نمازی دوسرے نمازی سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ غیر ضروری طور پر ہمارے چہرے کے قریب نہ جائیں، یعنی اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگانا، ناک میں کھجلی کرنا، ہاتھ لگانا، منہ میں انگلی نہیں جانی چاہیے، یعنی یہاں ہمارے ہاتھ غیر ضروری ٹچ نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی ناگزیر وجہ ہے تو اس سے پہلے ہاتھ کو صابن سے دھونا بہت ضروری ہے، اور صابن سے دھونے کا مطلب ہے کم از کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھونا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی دن میں بار بار اپنے ہاتھ کو صابن سے دھونا۔ سینیٹائزر بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جو صابن ہے وہ زیادہ ایفیکٹو ہے سینیٹائزر کی بجائے، اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ بیماری ایسی ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر ایک وبا کی شکل اختیار کر کے، یعنی ہماری پرسنل لائف، ہماری سوشل لائف، ہماری اکنامک لائف، ان سب کو جو ہے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم انفرادی طور پر ان تمام ہدایات پر عمل کریں تاکہ یہ وبا خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ اس وبا کے ختم ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہو جائے اور ان کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ اس وائرس کو ایک اور شخص تک منتقل ہونے کا موقع نہ ملے، کیونکہ اگر ایک شخص فرض کریں وائرس سے کا انفیکٹڈ ہے اور وہ 14 دن تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھتا ہے تو وہ کسی کو بھی یہ بات نہیں پھیلائے گا اور وہ وائرس وہاں ختم ہو جائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور پوری دنیا کے اوپر اپنے فضل کا فیصلہ فرمائے، اور یہ بیماری جو ہے جو کہ گلوبل ایک عذاب بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا ہمیں نصیب فرمائے۔
لیکن ہم اپنی انفرادی رسپانسبلٹی سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. بہت شکریہ.